السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں آلو بڑے پراٹھے، جو کہ سردیوں کے موسم میں ہر گھر میں بنتے ہی ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے یہاں اٹھی تھی، میں نے ناشتہ کرا، اور ناشتہ کرتے کرتے ہی میں نے سوچا تھا کہ کیوں نہ آج آلو کے پراٹھے بنائے جائیں۔ سب سے پہلے میں نے ناشتہ کرا، پھر یہاں پہ میں اپنے فیس کے اسکن کے لیے ملتانی مٹی کا فیس ماسک جو ہے وہ ضرور یوز کرتی ہوں۔ اس سے آپ کی اسکن ٹائٹ رہتی ہے، اور سیکنڈ یہ کہ بلیک ہیڈس ہوں یا وائٹ ہیڈس ہوں، وہ بھی آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ ریموو ہوتے رہتے ہیں، آپ کی اسکن بالکل فریش رہتی ہے۔ آپ اس کو سمپل لیمن جوس میں بھی بنا سکتے ہیں اور پانی میں بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اسکن کے لیے بہت ہی بہترین ہے، اور اس کو ضرور ٹرائی کریے گا۔ ایک ڈیلی بھی کر سکتے ہیں، اور ایک دن کیوں کا گیپ دے کے بھی کر سکتے ہیں۔ بات سنو، ادھر تو دیکھو، دکھا تو کیسے لگ رہے ہو؟ ایک طرف تو کھڑے ہو نا بوئن۔ اچھا سلام کر دو، ایسے سلام کر دو۔ سلام، ایک جگہ کھڑے ہو، ایک جگہ کھڑے ہو، اب سلام کرو۔ پوچھو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹوپا اتارو۔ پوچھو کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کیسے ہیں؟ میری اپو کو بولو، میری اپو کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ تھینک یو۔ اچھا جی، تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ اپنے آلو جو ہے وہ بوائل کر لیے تھے۔ آج کے پراٹھے کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بغیر آٹا گوندے، بغیر پیڑا بنائے جو ہے ہم آلو کے پراٹھے بنائیں گے، بالکل یونیک اسٹائل میں۔ آپ لوگ نے دیکھا بھی ہوگا، اور یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا جو میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کرا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر بہت اچھے بنے تھے، بالکل پرفیکٹ بنے تھے۔ تھوڑی سی محنت تو ہر چیز میں لگتی ہے، تو محنت مجھے اس میں بھی لگی تھی، لیکن جو کام محنت کر کے پھر اس کو مطلب اس کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ بڑے مزے کا لگتا ہے۔ ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہاں ہم نے محنت کی تھی اور ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے۔ تو مجھے ایسی چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے، اور میں اکثر کرتی رہتی ہوں۔ اچھا، مجھے یہاں پہ آپ لوگوں سے ایک اور بات کرنی تھی کہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ایک بات چلی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، کہ احمد خان جو ایکٹریس ہیں اور جنت مرزا جو کہ ٹک ٹاکر ہیں، احمد خان نے جنت مرزا کو بولا تھا کہ تھوڑا کم میک اپ کیا کریں۔ مجھے اس چیز پہ بہت ہنسی آئی۔ نہ تو ایمن میری سگی ہے، نہ ہی جنت مرزا میری سگی ہے، بٹ مجھے ہنسی جو ہے وہ اس چیز پر آئی تھی، وہ بندی جو خود اتنا میک اپ کرتی ہے، شوٹس وغیرہ ان کے ہوتے ہیں، ڈراماس ان کے ہوتے ہیں، سیریلس وغیرہ وہ کرتی ہیں، مطلب وہ بندی جو خود اتنا میک اپ کرتی ہے، اینی ٹائم جو میک اپ میں رہتی ہیں، دیکھیں اتنا سیدھا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ ایکٹریس ہیں اور وہ وداؤٹ میک اپ رہتی ہوں، ایسا کوئی نہیں ہوتا، سب میک اپ کرتے ہیں۔ اور وہ انسان پھر جب سامنے والے کو بولے کہ جنت تھوڑا کم میک اپ کیا کرو تو برا تو لگے گا، صحیح بات ہے، اور جنت کا بھی برا لگا، لیکن جنت بھی چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ جنت نے بھی ان کو بہت اچھے سے جواب دیا، اور میں تو کہتی ہوں بالکل صحیح جواب دیا۔ مطلب آپ کون ہوتی ہو اس کو بولنے والی؟ جب آپ خود اتنا میک اپ کرتی ہو تو آپ پھر دوسرے کو نہیں بول سکتی کہ تھوڑا کم میک اپ کیا کرو۔ ایمن نے اس انٹرویو میں صرف جنت کو نہیں بلکہ اور بھی 2-3 لوگوں کو اس طرح سے بولا تھا، اور پرسنلی مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ ٹھیک ہے آپ ایکٹریس ہو، آپ کو سب پسند کرتے ہیں، آپ کے فین ہیں، لیکن آپ کسی دوسرے کے اوپر اس طرح تنقید نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کو اس طرح نہیں بول سکتے کہ کم میک اپ کیا کرو، یا اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے، یا آپ کو مطلب لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے۔ سب کی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنی پسند ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے سجل کو ملنا نہ پسند ہو، سجل کسی سے مطلب سجل کے پاس اتنا ٹائم نہ ہوتا ہو، یا وہ اس چیز کو بہتر نہ سمجھتی ہو، بٹ اپنے کامنٹ پاس کرنا کسی کے ساتھ وہ بہت غلط چیز ہے۔ چلے خیر، اللہ انہیں ہدایت دے۔ لیکن مجھے جنت والی بات پہ بہت ہنسی آئی تھی کہ ایک انسان جو خود اینی ٹائم 24 گھنٹے میک اپ میں رہتا ہے، وہ پھر سامنے والے کو بولے کہ تھوڑا کم میک اپ کیا کرو، تو بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ چلے خیر ہے، یہاں پہ جو ہے وہ میں نے اپنے آلو کا جو مکسچر تھا وہ تیار کر لیا تھا۔ میں نے میدا لیا تھا، اور اس کو پانی ڈال کے میدے میں ہم 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ نمک بھی ایڈ کریں گے۔ نمک اب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ میدے کو جو ہے وہ میں نے مطلب پتلا پتلا پھینٹ لیا تھا، دین اس کے اندر آلو ایڈ کر دیے تھے، اور جتنی کوانٹٹی ہمیں چاہیے، جس حساب سے ہمیں اس کا ٹیکسچر رکھنا تھا، اس کے حساب سے پھر میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا تھا۔ اور آلو بڑے پراٹھے کے ساتھ میں نے 2 طرح کی چٹنی بنائی تھی، ایک میں نے بنائی تھی ٹماٹر کی چٹنی، اور ایک میں نے بنائی تھی گرین چٹنی۔
ٹماٹر کی چٹنی میں سمپل آپ کو ٹماٹر ڈالنے ہیں، پیاز ڈالنی ہے، اور کوانٹٹی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں، اور سارے مسالے ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے، سمپل ٹماٹر کی چٹنی بن جائے گی۔ اور گرین چٹنی جو میں نے بنائی تھی اس میں نے ہری مرچیں لی تھی، جس کی ڈنڈیوں کو میں نے توڑ لیا تھا، اس کے اندر ہرا دھنیا ڈالا تھا، نمک، پیسی مرچ، زیرہ، دھنیا، اور جو ہے املی کا پانی ڈال دیا تھا۔ املی کو میں نے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے بھگو کے پہلے رکھ دیا تھا، اور اس کو سمپل گلینڈ کر لیا تھا، اور یہاں پہ ہماری دونوں چٹنی جو ہے وہ تیار تھی۔ اب باری تھی ہمارے آلو کے پراٹھے کی بغیر آٹا گوندے، اور یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا، تو پلیز آپ لوگ کچھ مذاق نہیں اڑائیے گا، کوئی بیڈ کامنٹس نہیں کریے گا۔ میرا فرسٹ ٹائم تھا، میں ٹرائی ہی کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں، اور اللہ کا شکر فرسٹ ٹرائی میں ہی بہت اچھا بن گیا تھا۔ تھینک گاڈ کہ میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے بہت شوق ہے اس طرح کے مطلب چیزیں کرنے کا، میں کوئی بھی چیز دیکھتی ہوں تو میں اس کو ضرور مطلب جو ہے میری کوشش ہوتی ہے ٹرائی کروں۔ آج کل میں تھوڑی بہت ڈسٹربڈ ہوں مینٹلی طور پہ، اس لیے میں اپنے چینل پہ بھی ٹائم نہیں دے پا رہی۔ آپ لوگوں سے میں یہی بولوں گی جو میری ویڈیو دیکھے وہ میرے لیے پلیز ضرور پرے کریے گا، اللہ پاک میری مشکلوں کو آسان کر دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو بھی میری خواہش ہے، جو بھی میری دعا ہے، جو میرے پیرنٹس کی دعا ہے، اس کو قبول کر لیں۔ تو یہ تھا ہمارا فائنل لک۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیے گا، اور چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، اور بیل آئیکن آل پر ضرور پریس کر دیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔